السلام علیکم، امید ہے سب ٹھیک ٹھاک اور خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ کے لیے خوبصورت سا نیک کا ڈیزائن لے کر آئی ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے وہ ہمیں یہ اس طرح سے سائیڈ شرٹ کے سائیڈ پہ بارڈر پٹیاں جو ہے کافی ساری ہمیں مل گئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس کی یہ دیکھیں 1 انچ کی میں نے پٹی اس کی تیار کرنی ہے، ٹوٹل جو ہے وہ میں نے 3 انچ اس کو لی ہے بارڈر پٹی کو، ٹھیک ہے۔ یہ اسی طرح سے تھی تو اسی طرح میں نے اس کو کٹنگ کر لی ہے، ٹھیک ہے۔ جتنی بھی مجھے چاہیے تھی 3 انچ میں نے پٹی لی ہے اس کی، اور یہ میرے پاس شٹل کی جو ہے جوائنٹ والی لیس ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو جو ہے وہ ہم نے لیس کی جو سیدھی سائڈ ہے وہ ہم نے بارڈر کے ساتھ ملا کے رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ رونگ سائڈ سے ہم نے اس کے اوپر سلائی لگانی ہے۔ سیدھی سلائی ہم اس کے اوپر لگا لیں گے۔ ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہم ڈریسز کے اوپر جو ہے کافی ساری ہم لیسز وغیرہ ایڈ کریں گے تو تب جا کے ہمارا ڈریس جو ہے وہ زیادہ اچھا لگے گا۔ آپ اس طرح سے بارڈر پٹیوں کے ساتھ بھی اچھی آپ کی اپنے ڈریسز کی جو ہے وہ ڈیزائننگ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، چھوٹی چھوٹی لیسز اس میں ایڈ کر کے۔ اب یہ دیکھیں بارڈر پٹی کے ساتھ بالکل ہم اسٹائلش سا جو ہے وہ نیک ڈیزائن تیار کریں گے۔ اب یہاں پہ میں نے سیدھی سلائی لگا لیا، اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، یہ دیکھیں اس کی لمبائی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ لمبائی جو ہے ٹوٹل جو میرے پاس اس بارڈر پٹی کی ہے وہ 22 انچ میرے پاس لمبائی ہے، ٹھیک ہے۔ اتنا ہی ہمیں لمبائی میں یہ جو بارڈر ہے ہمیں ملا تھا، تو فل جو ہے اس کی میں نے اس طرح سے ٹوٹل میں نے لمبائی اس کی جو ہے وہ کٹنگ کر لی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو ہم نے یہاں پہ پریس کر لینا ہے۔ جتنی بھی آپ سلائیاں لگاتے ہیں تو یاد رہے کہ شاور کر کے اگر آپ سلائیاں کو جو ہے وہ سیٹ کریں گے تو اچھے سے ہماری سلائیاں جو ہے وہ بیٹھ جائیں گی، سیٹ ہو جائیں گی، ٹھیک ہے، اور اتنا ہی ہمارے سٹیچنگ میں جو ہے وہ نیٹنس آئے گی۔ تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے اس کو اس طرح سے پریس کر لی ہے، ٹھیک ہے۔ سیدھی سائڈ پہلے ایک میں نے اس کو فولڈ کر کے اب دوسری سائڈ اس کی میں پریس کر رہی ہوں جتنی بھی میں نے اس کی چوڑائی رکھنی تھی، ٹھیک ہے۔ اب 1 انچ کی یہاں پہ میرے پاس بارڈر پٹی ہے تو میں اس کو اس طرح سے فولڈ کر لوں گی دوسری سائڈ سے بھی۔ یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے اس کو اس طرح سے اچھی طرح پریس کر لیا۔ اب پریس کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو ہمارے یہاں پہ کنارے کی جو ہم سلائی لگائیں گے، ہم نے اتنا اس کپڑے کو فولڈ کرنا ہے کہ ہماری اوپر سے جب ہم اس کے اوپر سلائی لگائیں گے تو نیچے فیبرک کے اوپر بھی ہماری سلائی لگنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے ساتھ ساتھ دیکھتے جانا ہے، ٹھیک ہے، آپ رکھ کے دیکھتے جائیں کہ ہماری سلائی جو ہے جب ہم لگائیں گے تو اوپر پرفیکٹ اس کے آئے گی۔ تو اس طرح سے ہم نے نیچے کی طرف سے بھی فولڈ کر لینا پٹی کو، اور اوپر سے بھی ہم نے اس کو ایسے برابر کر کے اس کو پریس کر لینا، ٹھیک ہے۔ فل پٹی کو میں اسی طرح پریس کر لوں گی۔ ہاں جی، یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے اس کو فل جو ہے وہ میں نے پریس کر لیا۔ اب اس کے کنارے پہ ہم نے سلائی لگانی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں اس طریقے سے میں اس کو سلائیاں لگا لوں گی بالکل کنارے پہ اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ میرے چینل پہ اپلوڈ ہیں ویڈیوز وغیرہ، تو جس کے ساتھ جن میں جو ہے وہ میں نے سکھایا آپ کو کہ آپ بارڈر پٹیوں کے ساتھ کس طرح سے اپنے ڈریس کی ڈیزائننگ کر سکتے ہیں، ونٹر ڈریسز کی۔ تو آپ جا کے جن لوگوں نے نہیں دیکھی وہ میرے چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کافی اچھی آپ کو ڈیزائننگ مل جائے گی بارڈر پٹیوں کے ساتھ ڈریسز کی۔ تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے اس کے کنارے پہ سلائی لگا لیا۔ اب دوسری پٹی بھی میں نے اسی طریقے سے تیار کر لی ہے۔ ان کو اب ہم شاور کر کے تو اچھی طریقے سے ہم اس کو پریس کر لیں گے۔ اب یہ دیکھیں پریس کرنے کے بعد پٹیوں کو یہاں پہ میں نے شرٹ کی جو ہے وہ میں نے فرنٹ سائڈ لی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ہم نے اس کو پہلے جو بھی آپ نیک تیار کریں گے نا جس طرح بھی، تو آپ نے پٹیاں جو ہے وہ اپنی پہلے تیار کر لینی ہے، اس کے بعد آپ نے نیک کو کٹنگ کرنا ہے شرٹ کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں یہاں پہ میری جو ہے وہ نیک کی پٹیوں کی جو چوڑائی ہے وہ 1 انچ سے زیادہ ہے، تو اس حساب سے ہم نے نیک کو جو ہے کھلا کٹنگ کرنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ جب ہم 2 انچ اس میں ایکسٹرا ایڈ ہوگا تو ہماری نیک جو ہے وہ پرفیکٹ اس میں آئے۔ اب اوپر سے جو ہے وہ میں نے 4 انچ پہ نشان لگایا، اور نیچے کی طرف جو ہے وہ میں نے 7.5 انچ پہ نشان لگایا، ٹھیک ہے۔ ڈیپنس جو ہے وہ میں نے 7.5 انچ رکھی ہے اس کی۔
اب یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سمپل جو ہے کیا ہوتا ہے کہ ہم اس طرح سے وی نیک جو ہے وہ کٹنگ کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں پھر بعد میں جو ہے اس کا راؤنڈ یہاں پہ شیپ ہمیں بنانی پڑتی ہے۔ تو یہاں پہ میں نے پہلے ہی آدھا انچ کا نشان لگا لیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ میں وی نیک جو ہے وہ اس طرح سے نشان لگا لوں گی اس کے، ٹھیک ہے۔ اب جہاں پہ میں نے آدھا انچ کا نشان لگایا، اب یہاں سے ہم نے اپنی نیک کی گلائی کر لینی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں اس طرح سے ہماری پٹیوں کی جو چوڑائی ہے وہ آپ نے دیکھ لینی ہے ساتھ ساتھ۔ تو یہاں پہ یہ دیکھیں کہ اس طرح ہم سمپل جو ہے کیا ہوتا ہے کہ ہم اس طرح نشان لگا لیتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہم نے پٹی کو ڈبل فولڈ کر لینا ہے اس طریقے سے، اور سینٹر میں جو ہے وہ ہم نے اس کا ایک کٹ کا نشان لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کٹ کو جو ہے وہ ہم نے شرٹ کے ہاف انچ جو ہے وہ نیچے کی طرف رکھنا ہے، اور ہاف ہم نے شرٹ کے اوپر اس کو لے کے تو ہم نے سیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاف انچ میں نے اوپر کی طرف جو ہے وہ ڈیپ نیک کا جو نشان لگایا تھا، تو وہاں سے ہم نے گلائی کرنی ہے۔ آپ نے اس سے جو ہے وہ برابر کر کے نا اس کو پٹی کو رکھنا ہے ہاف انچ کے برابر۔ اب یہاں پہ ہم نے ساتھ ساتھ اس کے نشان لگانے ہیں۔ اب اس نشان کے اوپر ہم نے کٹنگ نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ ہم نے اندر کی طرف کٹنگ کرنی ہے، وہ بھی آدھا انچ کپڑا چھوڑ کے یا پھر ایک پیر کا کپڑا چھوڑ کے۔ یہ دیکھیں دوسرا جو ہے وہ میں یہاں پہ نشان لگا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اوپر سے جو ہے وہ ہم نے فل 4 انچ پہ ہی کٹنگ کرنی ہے، اور نیچے جو میں نے لیس کے ساتھ نشان لگایا تھا نا پٹی کے ساتھ، تو اس کے اندر کی طرف ہم نے ایکسٹرا جو ہے وہ ایک پیر کا کپڑا چھوڑ کے پھر ہم نے کٹنگ کرنی ہے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے نشان جو ہے وہ ڈارک کر لی ہیں تاکہ آپ کو اچھے سے نظر آ جائے کہ میں نے کس طرح سے نشان لگائے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں ہم نے پٹیوں کو جو ہے وہ ہم نے ایکسٹرا ہی لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے پاس لینتھ میں زیادہ ہے تو آپ اگر پہلے نشان لگا لیں گے تو یہ آپ کے لیے کم زیادہ ہو سکتی ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس لینتھ زیادہ ہے آپ لمبی پٹیاں تیار کر لیں، بعد میں جو ہے آپ سیٹ کر سکتے ہیں، لیکن میرے پاس یہاں پہ اتنی ہی لینتھ ہے پٹیوں کی، تو میں نے اس حساب سے کٹنگ کی ہے، ٹھیک ہے۔ 1 انچ جو ہے وہ میں نے اوپر کی طرف رکھ کے کٹنگ کی ہے کہ ہم بعد میں جب پٹیاں اس کی اٹیچ کریں گے تو باقی جو ہے وہ ہم اس کو بعد میں سیٹ کر لیں گے۔ یہ بہت ہی سمپل طریقہ ہے، میں نے آپ کے لیے یہ ویڈیو جو تیار کی ہے، ٹھیک ہے، نیک بنانے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے گی کہ میں نے کس طرح اس کو تیار کیا ہے۔ اب یہاں سے یہ دیکھیں پٹیوں کو ہم نے الٹی سائڈ رکھنا ہے، اور شرٹ کی جو ہے وہ میں نے سیدھی سائڈ رکھی ہے۔ اب اس کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے ہاف انچ کپڑا چھوڑنا ہے۔ یہاں پہ میں نے ایک پیر کا کپڑا صرف اس میں ایکسٹرا رکھا تھا، ٹھیک ہے، زیادہ میں نے نہیں رکھا سلائی میں۔ تو پٹیاں جو ہے وہ ہم نے ساتھ ساتھ سیٹ کرتے جانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس طریقے سے سلائی لگاتے جانا ہے۔ جو میری بہنیں ابھی سیکھ رہی ہیں ان کے لیے یہ نیک بنانا بہت آسان رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں کپڑے کو جو ہے وہ آپ نے نیچے والا جو شرٹ کا کپڑا ہے آپ نے بالکل بھی اس کو نہیں کھینچنا، نہ اوپر والی پٹیوں کو آپ نے کھینچ کے لگانا ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ شرٹ کے اندر جھول آ جائے گا اور نیک جو ہے وہ ہماری پرفیکٹ نہیں تیار ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب اس طریقے سے ہم نے اس کے اوپر سیدھی سلائی لگاتے جانا ہے، اینڈ تک جو ہے وہ ہم نے سلائی لگا لینی ہے۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے 1 انچ اوپر کی طرف اس لیے اس کو میں نے کٹنگ کیا تھا کہ کیا ہوتا ہے کہ اس طرح سے جو ہے کبھی جو ہے وہ جو لوگ سیکھ رہے ہیں ابھی ان سے کیا ہوتا ہے کہ کپڑا جو ہے وہ کم زیادہ ہو جاتا ہے یا پٹیاں اس طرح کھنچ جاتی ہیں، تو ان کے لیے پھر بہت مسئلہ بنتا ہے کہ اگر فل آپ نے کٹنگ کی ہو۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیں نیچے میں نے 1 انچ سلائی کا چھوڑ کے تو اوپر جتنا بھی ایکسٹرا ہے نا وہ یہاں پہ میں نے اس طرح سے سلائی لگا لینی ہے۔ اب یہ دیکھیں کٹ جو ہے وہ ہمارا اوپر کی طرف آ گیا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم بعد میں اس کو کپڑے کو کٹنگ کر کے تو اس کے برابر جو ہے وہ ہم نے سلائی کے برابر کر لینا ہے بعد میں۔ لیکن اگر فل جو ہے وہ ہم اس کو اس طرح سے کٹنگ کر دیں گے تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے، اگر آپ کی پٹیاں جو ہے وہ کم زیادہ ہو جائیں تو پھر آپ کے لیے جو ہے بہت مسئلہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو سیٹ کرنا۔ اب یہ دیکھیں یہاں پہ بھی میں نے اسی پٹی کے برابر اس کو کر لینا ہے۔ یہ دیکھیں چوڑائی بھی ہم نے یہاں پہ پٹی کی دیکھ لینی ہے نیچے شرٹ کے کپڑے کی، اور سلائی بھی آپ نے اس کے برابر کر لینی ہے کہ کتنی سلائی یہاں پہ میں نے لگائی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی کے مطابق جو ہے یہاں پہ بھی چاک سے نشان لگا کے اب یہاں سے میں نے سیدھی سلائی جو ہے وہ اوپر کی طرف لے جانی ہے فل نیک کے اوپر، ٹھیک ہے۔ جس طرح سے ہم اس طرف سے سلائی شروع کی تھی تو نیچے کی طرف لگائی ہے، اب نیچے کی طرف سے لے کے ہم نے اوپر کی طرف سلائی لگا لینی ہے، بالکل ہلکے ہاتھوں سے آپ نے سلائی لگانی ہے۔ اب یہ دیکھیں یہاں اوپر کی طرف سلائی جو ہے وہ ہم نے کمپلیٹ کر لینی ہے نیک کی۔
یہ دیکھیں یہاں پہ میری پٹی جو ہے بالکل پرفیکٹ آئی ہے، برابر آئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں یہاں پہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے یہ کپڑا جو ہے کیوں اوپر کی طرف رکھ کے اس کو کٹنگ کی ہے۔ اب یہ دیکھیں فل جو ہے وہ ہم نے سلائیوں تک نیچے کی طرف کٹ ہم نے نہیں لگانا، ٹھیک ہے، آدھا انچ ہم نے اوپر کی طرف رکھنا ہے۔ اب جتنی بھی ہم نے سلائی لگائی ہے نا، یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے، تو اس کے کنارے پہ جو ہے بالکل کارنر کے ساتھ رکھ کے ہم نے اس کو کٹ لگانا ہے۔ یاد رہے کہ آپ کی سلائی کٹنگ نہ ہو۔ اب یہ دیکھیں رانگ سائڈ سے بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں، آپ اس طرح سے نشان کٹنگ لگائیے گا، ٹھیک ہے۔ کٹ جو ہے وہ آپ نے اس طرح سے لگانے ہیں کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آئے کہ ہماری سلائی کہاں تک ہے اور ہم نے کٹ جو ہے وہ کہاں تک لگانا ہے۔ یہ دیکھیں اب جو ہے وہ ہم نے اس کو اس طرح سے فولڈ کرنا ہے، اور فولڈ کرنے کے بعد جو ہے شاور کر کے اس کو اچھی طرح سے پریس کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے اس طرح سے پریس کر لیا اس کو، ٹھیک ہے۔ اب نیچے کی طرف ہم نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں، یہ پٹیوں کو جو ہے آپ نے سیٹ کر کے، اور یہ پٹیاں جو ہے وہ ہم نے اندر کی طرف اس طرح سے فولڈ کر دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں ہماری پٹیاں جو ہے بالکل پرفیکٹ آئی ہیں، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے اوپر۔ اب نیچے کی طرف جو ہم نے کپڑا جو ہے پٹیوں کو اندر کیا ہے، تو کپڑا بھی آپ نے شرٹ کا بالکل برابر کر لینا ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے، اور اس کے اوپر آپ نے پریس لگا لینی ہے۔ پریس لگانے سے کیا ہوگا کہ ہمارے پاس ایک نشان آ جائے گا، تو رانگ سائڈ سے جب ہم سلائی لگائیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم نے سلائی اس کی کہاں لگانی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک کریز سی ہمارے پاس جو ہے وہ آ جائے گی کپڑے کے اوپر۔ آپ یہاں پہ نشان بھی لگا سکتے ہیں چاک سے۔ اب بالکل آپ نے اس طرح سے سیدھا ان کو اٹھا کے تو پنس لگا لینی ہے آپ نے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں پن لگانے کے بعد جو ہے کیا ہے، ہم نے یہاں پہ اس طریقے سے ایسے اس کے اوپر سلائی لگانی ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ بھی میں نے اس کے اوپر پن اٹیچ کر دی ہے۔ اب ہماری سلائی جو ہے وہ بالکل پرفیکٹ آئے گی، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں پریس کرنے سے کیا تھا کہ یہ دیکھیں اس طرح سے ہمارے پاس یہ اس کی کریس آ گئی تھی کپڑے کے اوپر۔ اب اسی کے اوپر جو ہے وہ میں نے اس طرح سے سلائی لگا دی ہے۔ سلائی لگانے کے بعد جو ہے وہ آپ نے آدھا انچ جو ہے وہ چھوڑ کے باقی آپ نے ایکسٹرا فیبرک جو ہے وہ آپ نے نیٹ کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ نیٹ کرنے کے بعد جو ہے اوپر سے ہم نے تیرے کا نشان لینا ہے، تیرہ ہمارا کتنا تھا تو اس حساب سے ہم نے نیک کو جو ہے اچھی طرح سیٹ کر لینا ہے پٹیوں کو۔ اب یہ دیکھیں نیچے کی طرف میں نے اس طرح سے نشان لگا دیا، جتنی بھی میں نے نیک کو کھلا رکھنا تھا، ٹھیک ہے۔ ایک سائڈ سے آپ کو بڑا ہوا نظر آ رہا ہے تو وہ ایکسٹرا فیبرک ہے، وہ میں بعد میں کٹنگ کر دوں گی اوپر سے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ان کو سیٹ کر کے تو پنس لگا لی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں اس طریقے سے اب اس کے اوپر جو ہے وہ میں سلائی لگا رہی ہوں بالکل کنارے پہ، ٹھیک ہے۔ اب سلائی جہاں پہ ہم لگائیں گے تو پنس کو جو ہے وہ ہم نے ریموو کرتے جانا ہے۔ پنس لگانے سے یہ دیکھیں کیا ہوگا کہ ہماری جو نیک ہے تو بالکل پرفیکٹ ہماری آئے گی شیپ میں، ٹھیک ہے۔ اس طرح اگر آپ پنس نہیں لگائیں گے تو سلائیاں جو ہے وہ ہماری آگے پیچھے ہو سکتی ہیں، تو نیک کی جو شیپ ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہماری بنے گی، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے سلائی کو پکا کر لیا ہے، اور یہ دیکھیں اس طریقے سے اب ایک سلائی جو ہے وہ میں نے فل جو ہے اس کے اوپر کنارے پہ لگانی ہے۔ کنارے پہ سلائی لگانے کے بعد جو ہے وہ میں نے اس کو پریس کر لی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اوپر سے جو ہے یہ دیکھیں نیک میں اس کی برابر کر لوں گی، کٹنگ کر لوں گی، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے پاس بالکل پرفیکٹ جو ہے وہ اس کی شیپ آ جائے گی۔ اب نیک جو ہے یہ دیکھیں ہماری فائنل لک نیک کی۔ اس کے ساتھ ہی اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کر دیجیے گا، اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا ایک پیارے سے کمنٹ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ آپ کو نیک ڈیزائن کیسا لگا مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔